بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جو میرے چینل پر نیو ہے ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ کو بآسانی ملتی رہے۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہیں تو پلیز انہیں لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں اور کمنٹس میں مجھے ضرور بتایا کریں۔ وڈیرے سلطان کا بیٹا جمال اپنی تعلیم سے فارغ تھا۔ تعلیم مکمل ہو جانے پر اس نے زمین کے معاملات دیکھنا شروع کر دیے۔ وہ روزانہ کھیتوں کی دیکھ بھال کے لیے زمین پر پہنچ جاتا۔ ان دنوں گندم کی کٹائی ہو رہی تھی۔ حاریہ کے گھر میں سے ان کی خواتین بھی گندم کی کٹائی میں حصہ لے رہی تھی۔ جوان وقفے سے زمین پر بنائی گئی اتاق میں سے باہر نکل کر ایک نظر حاریوں پر ڈالتا اور پھر واپس اتاق میں چلا جاتا۔ آج آدم کی نسبت جمال جب اتاق سے باہر آیا تو وہ خاصی دیر تک باہر کھڑا رہا۔ اس کی نگاہیں حاریوں سے زیادہ خواتین پر تھی۔ ان خواتین میں حسینہ بھی تھی جس کے حسن جمال پر مر مٹا تھا۔ وہ حاری رشید کی بیٹی تھی۔ حاری رشید ان دنوں بیمار رہنے لگا تھا، اس لیے اس سے اب کام نہیں ہوتا تھا۔ اس کی بیوی بانو رشیدہ کی تیمارداری میں مصروف تھی۔ کھانے پینے اور روزمرہ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑتی۔ وہ مالی طور پر ایک مضبوط نہ تھے کہ کئی ماہ گھر بیٹھ کر کھا پی سکیں اور اپنی ضروریات بھی پوری کر سکیں۔ اس لیے رشید نے اپنی بیٹی حسینہ کو بڑے سلمان کے گھر کام کاج کرنے کے لیے بھیج دیا۔ جمال حسین کو دیکھ کر بے چین ہو گیا۔ اس نے اتنی خوبصورت لڑکی گاؤں میں پہلے نہیں دیکھی تھی۔ وہ اس کی قربت چاہتا تھا اور اس کی یہ خواہش گھر میں نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے جمال نے اپنے باپ وڈیرے سے کہہ کر اسے کھیتوں میں کام کرنے پر لگا دیا۔ جمال اتاق سے باہر کام کرتی حسینہ پر نگاہیں جمائے کھڑا تھا۔ اس کی نظریں حسینہ پر سے ہٹنے کو تیار نہ تھی۔ منشی رحیم جو کسی کام سے گیا ہوا تھا، جب وہ واپس لوٹا تو اس نے جمال کو حسینہ کی طرف اس طرح متوجہ پا کر نزدیک آ کر کہا، سائیں اتنی زیادہ باہر نہ کھڑا رہا کریں، آپ تھک جائیں گے۔ کیا کروں یار، اس لڑکی نے میرا چین لے لیا ہے۔ جب تک اس کی قربت نہ ملے گی مجھے قرار نہیں آئے گا۔ مجھ سے اب صبر نہیں ہوتا۔ تم اسے میرے بیڈ روم کی زینت بنا دو۔ سائیں ابھی تھوڑا صبر کے لیے، اتنا جلدی ہاتھ رکھنے سے یہ بتک جائے گی۔ یہ بات مجھ سے زیادہ تم جانتے ہو، جمال نے ہنستے ہوئے کہا۔ بے فکر رہیں سائیں، آپ کا کام ہو جائے گا، بس 2-4 دن صبر کر لیں، منشی نے کہا۔ جمال نے کہا، ٹھیک ہے، میں 2-4 دن اور صبر کر لوں گا۔ جمال نے کچھ رقم منشی کے ہاتھ پر رکھ دی۔ سائیں اس کی کیا ضرورت ہے، ہم تو ویسے ہی آپ کے خادم ہیں، منشی نے کہا۔ اسے ایسے راستے پر کرنے کے لیے تمہیں کچھ رقم کی ضرورت پڑے گی، میں نے تمہیں اس لیے رقم دی ہے، جمال نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہا۔ اس کی نظر اب تک حسینہ پر تھی اور وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے نزدیک پہنچ گیا اور پوچھنے لگا، تمہارے والد کی طبیعت اب کیسی ہے؟ پہلے سے بہت بہتر ہے، مگر اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ کام پر آ جائیں، حسینہ نے جواب دیا۔ تمہارے والد ہمارے بہت پرانے حاری ہیں اور ان کے ساتھ کام کرنے والے حاری کام چھوڑ گئے، مگر حاری رشید نے ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا، جمال نے کہا۔ ابا کو جو عزت یہاں ملی ہے پتہ نہیں کہیں اور ملے یا نہ ملے۔ تمہارے والد ہمارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، دیکھو بیمار پڑنے پر اس نے ہماری خدمت کرنے کے لیے تمہیں بھیج دیا ہے، اس بات سے اندازہ لگا لو کہ وہ انہیں ہم سے کتنی محبت ہے۔ یہ کہتے ہوئے جمال نے کھیتوں میں ادھر ادھر نظر دوڑائی اور پھر اتاق میں آ کر لیٹ گیا۔ جمال کے ذہن پر حسینہ پوری طرح سوار ہو چکی تھی۔ اٹھتے بیٹھتے اس کی آنکھوں میں حسینہ کا چہرہ بار بار آ جاتا تھا۔ ایک ہفتہ گزر گیا، جمال کو حسینہ کی قربت نصیب نہ ہو سکی۔ رحیم پر جمال کی نوازشیں بڑھتی جا رہی تھی۔ رحیم بھی رقم آنے پر بہت خوش تھا، لیکن جب جمال نے دیکھا کہ رحیم کوئی کارکردگی نہیں دکھا رہا تو وہ اس پر برس پڑا۔ تم جیسا تجربہ کار آدمی بھی اب بیکار ہو گیا ہے، لگتا ہے کہ مجھے کوئی اور تمہاری جگہ پر آدمی رکھنا پڑے گا۔ کیوں سائیں، مجھ سے ایسی کیا غلطی ہو گئی؟ میں تو آپ کا تابع دار ہوں، جو آپ حکم دیں گے وہی کروں گا۔ میں نے تمہیں ایک کام کہا تھا اور وہ ابھی تک نہیں ہو سکا، جمال نے دور کھیتوں میں کام کرتی حسینہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ عبدالرحیم کی نظریں بے اختیار اس کی طرف گئی اور وہ سمجھ گیا کہ جمال کا اشارہ کس طرف ہے۔ اس قسم کے کام وہ بہت آسانی سے کر دیا کرتا تھا، اس لیے وہ جمال کے نزدیک تھا۔ سائیں جب نیاز جانور گھر میں آتا ہے تو وہ ذرا سا ہاتھ رکھنے پر بھٹک جاتا ہے۔ حسینہ کی مثال بھی اب نئے جانور کی سی ہے، اس نے کبھی کہیں کام نہیں کیا، پہلی بار گھر سے کام کرنے نکلی ہے، تھوڑا اس کو پورا ہونے دو، پھر دیکھنا کیسے اشاروں پر کھینچی چلی آتی ہے۔ عبدالرحیم نے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ تم سے بات بن نہیں رہی تو میں خود کوشش کرتا ہوں، جمال نے کہا۔ ارے سائیں، ایسا کام نہیں کرنا، بڑے سائیں کو خبر ہونے پر ہماری خیر نہیں ہوگی، عبدالرحیم منشی نے کہا۔
کیا بڑے سائی جوانی میں عشق نہیں کیا تھا؟ جمال غصے سے بولا۔ بڑے سائی اب سب کچھ چھوڑ چکے ہیں اور نیک انسان کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، عبدالرحیم نے کہا۔ اب ان کی عمر تک پہنچنے میں بھی نیک بن جاؤں گا۔ سائی آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، وہ آپ کو نہیں بلکہ مجھے سنائیں گے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ مجھے نوکری سے ہی نکال دیں۔ رحیم منشی نے باقاعدہ ہاتھ جوڑ لیے تھے۔ تمہاری نوکری سے نکالے جانے پر مجھے فائدہ ہو جائے گا، جمال نے ہنستے ہوئے کہا۔ سائیں بے شک آپ میرا مذاق اڑا لیں، مگر ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے بڑے سائیں ناراض ہو جائیں۔ سائیں بس تھوڑی سی مہلت اور دے دو۔ عبدالرحیم منشی جمال کے پاؤں میں بیٹھ گیا۔ وڈیرہ سلطان بہت زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو چکا تھا۔ وہ اپنی جوانی میں بہت عیاش قسم کا وڈیرہ تھا، بس ایک حادثہ تھا جو اسے نیک بنا گیا۔ ایک رات وہ اور اس کے ساتھی اتاق میں بیٹھے ہوئے تھے کہ راجو ایک خوبصورت دوشیزہ کو پکڑ کر لے آیا۔ وہ لڑکی بہت خوفزدہ تھی۔ یہ کس کو پکڑ کر لے آئے ہو راجو؟ وڈیرے نے پوچھا۔ سائیں کھیتوں میں پانی دینے گیا تھا، کھیتوں میں پانی چھوڑ کر جب میں واپس آ رہا تھا تو یہ لڑکی مل گئی اور میں نے زبردستی سے پکڑ کر یہاں لے آیا۔ راجو، یہ تم نے غلط کر دیا ہے۔ تمہیں پتہ ہے کہ میرا اصول ہے کہ کسی دوشیزہ کے معاملے میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں۔ پھر تم اسے کیوں یہاں لے آئے ہو؟ سائیں، یہ مجھے بہت خوبصورت لگتی ہے اور اس لیے میں اس کو زبردستی پکڑ کر لے آیا۔ سائیں کا بچہ ہوا میں بھی چکھ لوں گا۔ کیوں یہی سوچ کر اسے یہاں لائے ہونا؟ وڈیرے سلطان نے کہا۔ راجو کا خوشی سے چمکتا ہوا چہرہ سلطان کی بات پر بجھ گیا۔ سائیں نے اس کے دل کی بات پکڑ لی۔ راجو، تجھے پتہ ہے کہ میں زبردستی کا قائل نہیں۔ اگر یہ اپنی مرضی سے آتی تو بات اور تھی۔ سائیں، واقعی مجھ سے غلطی ہو گئی، راجو نے اعتراف کیا۔ کیوں لڑکی، کیا تم اپنی خوشی سے؟ وڈیرے نے ایک نظر اس کی طرف دیکھ کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ غصے سے بولی، نہیں، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ لڑکی کا لہجہ اگرچہ وڈیرے کی نظر میں بہت گستاخانہ تھا، وڈیرے سے کسی نے بھی اس لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ میں جو بھی کرتا وہ بڑے دھیمے لہجے میں بات کرتا تھا۔ یہ بات وڈیرہ بھی محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ اپنے اصول کا پکا تھا، اس لیے لڑکی کے گستاخانہ انداز کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا، راجو، لڑکی کو جہاں سے لایا ہے وہیں چھوڑا۔ جی سائیں، راجو نے کہا۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وڈیرے کا فیصلہ اسے پسند نہیں آیا۔ حقیقت بھی یہی تھی کہ اس کا دل اس دوشیزہ پر آ گیا تھا۔ وہ اسے وڈیرہ کے سامنے پیش کر کے اپنی ہوس مٹانا چاہتا تھا، مگر وڈیرے نے اپنا اصول بتا کر اس کے ارادے کو خاک میں ملا دیا تھا۔ راجو لڑکی کو لے کر اتاق سے باہر نکل گیا۔ وڈیرے نے بخشو کو بھی اس کے ساتھ کر دیا۔ وڈیرے نے راجو کی آنکھوں میں کچھ پڑھ لیا تھا، اس لیے بخشو کو ساتھ روانہ کیا۔ وڈیرہ سلطان وقت سے پہلے لوگوں کی شکل دیکھ کر اندازہ لگا لیتا تھا کہ وہ کیسا انسان ہے اور اب کیا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ابھی انہیں 10-15 منٹ ہوئے تھے کہ بخشو گھبرایا ہوا اتاق میں داخل ہوا۔ اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھی اور وہ بہت گھبرایا ہوا تھا۔ اسے اتنا پریشان دیکھ کر وڈیرہ بھی پریشان ہو گیا۔ کیا ہوا بخشو؟ خیریت تو ہے؟ سائیں، غضب ہو گیا۔ بخشو نے کہا، کیا ہوا؟ کچھ بتائے گا بھی؟ سائیں، وہ لڑکی انسان نہیں تھی۔ انسان نہیں تھی تو پھر کون تھی؟ وڈیرے نے اسے گھور کر کہا۔ سائیں، وہ ناگن تھی، انسان کے روپ میں۔ یہ بات تم کیسے کہہ رہے ہو؟ سائیں، میں اس لڑکی اور راجو کے ساتھ یہاں سے چلا گیا۔ لڑکی جہاں جانا چاہتی تھی، راجو اسے وہاں لے جانے کے بجائے دوسرے راستے سے لے جانے لگا۔ لڑکی نے احتجاج کیا مگر وہ نہ مانا اور زبردستی دوسری طرف لے جانے لگا۔ میں نے راجو کو سمجھایا تو وہ غصہ ہو گیا اور کہنے لگا، اتنی اچھی چیز ہاتھ آئی اور میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ میرا شکار ہے، میں سائیں کے پاس لے کر گیا تھا۔ سائیں کا پیٹ بھرا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارا پیٹ بھرا ہے، اور تجھے میرے ساتھ چلنے کو کہا ہے، اس لیے میرے ساتھ چل اور زیادہ بکواس نہ کر۔ میرے کسی معاملے میں مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سائیں کا جو اصول تھا اس نے اس پر عمل کیا ہے۔ میرا یہ اصول ہے کہ اس ہاتھ آئشکار کو میں نہیں جانے دوں گا اور بس میں اس پر عمل کر کے رہوں گا۔ بخشو، تو خاموش رہ، میں بھی دیکھتی ہوں یہ کتنا بہادر مرد ہے۔ یہ آج فیصلہ ہو جائے گا، وہ لڑکی بولی۔ راجو نے ایک نظر لڑکی پر ڈالی اور زور سے ہنسنے لگا۔ ہاں، آج میں ثابت کر دوں گا کہ میں کتنا بہادر مرد ہوں، راجو نے کہا۔ کچھ فاصلے پر ایک خالی میدان آ جانے پر راجو رک گیا۔ اس کی نیت سے اندازہ تھا کہ وہ کچھ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ میں آئی تو کسی اور ارادے سے تھی، اور
مگر آج میرا شکار تو بنے گا۔ اچانک لڑکی نے کہا۔ کس ارادے سے آئی تھی؟ راجو نے چونک کر پوچھا۔ میں تیرے وڈیرے کو قتل کرنے آئی تھی، مگر اس کے قصور نے اسے بچا لیا کہ وہ زبردستی کا قائل نہیں۔ مگر تم زبردستی کے قائل ہو، اس لیے تمہیں ضرور سزا ملے گی۔ لڑکی نے کہا۔ تم اور مجھے سزا دو گی؟ راجو نے ہنس کر کہا۔ راجو اس کو چھوڑ دے، میں نے ایک بار پھر اسے سمجھایا، تم اپنی زبان بند نہیں رکھ سکتے۔ یہ کہتے ہوئے راجو نے مجھے زور سے دھکا دیا۔ لڑکی تمہارا ایک مرد سے پالا پڑا ہے، میں تمہاری گیدڑ دھمکیوں میں آنے والا نہیں۔ یہ کہتے ہوئے جیسے ہی راجو نے لڑکی کی طرف بڑھنے کی کوشش کی تو لڑکی غائب ہو گئی اور اس کی جگہ ایک ناگن نے لے لی۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا، اس نے راجو کو ڈس لیا۔ ناگن کے ڈستے ہی راجو زمین پر گرا اور دم توڑ دیا۔ ناگن تیزی سے آگے بڑھی اور غائب ہو گئی۔ میں نے راجو کو ہلا کر دیکھا، مگر وہ لمحہ بھر بھی زندہ نہ رہ سکا۔ راجو کے مرنے کے بعد میں ایسا خوفزدہ ہو کر بھاگا اور ادھر آ نکلا۔ بخشو نے سارا واقعہ سنایا۔ اس واقعے سے سب حیران رہ گئے۔ راجو کی لاش میدان سے لا کر دوسرے دن تدفین کر دی گئی۔ وڈیرے پر راجو کی موت کا بڑا گہرا اثر ہوا۔ ناگن کا یہ انکشاف کہ وہ وڈیرے کو ڈسنے آئی تھی، اس بات نے وڈیرے کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ دوسری طرف اپنے اصول کی وجہ سے بچ گیا تھا، ورنہ اس رات وڈیرے کی موت لکھی تھی۔ اس رات سے وڈیرے نے اپنے آپ کو بدلنا شروع کر دیا اور بالکل سیدھا اور نیک ہوتا چلا گیا۔ جمال کسی کام سے گیا ہوا تھا۔ جب وہ کھیتوں کی طرف لوٹا تو اس نے دیکھا کہ حسینہ اوطاق میں بیٹھی ہے۔ اوطاق 2 منزلوں پر مشتمل تھا، نیچے باتھ روم تھا، اس لیے زیادہ تر کام کرنے والے لڑکے اور ہاری اس میں چلے جاتے تھے۔ حسینہ اوپر والی منزل پر گئی۔ وہ اوپر کیوں گئی تھی، اس کے پاس یہ سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ جمال اس سے بھرپور موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا، اس لیے وہ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اوپر چلا آیا۔ اس کی توقع کے عین برعکس حسینہ کمرے میں نہیں تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ پریشان ہو گیا، نہ وہ نیچے تھی نہ وہ اوپر تھی۔ ضرور وہ چھت پر گئی ہوگی، مگر وہ چھت پر کیا کرنے گئی ہے یہ بھی سوچنے کا وقت نہیں ہے۔ اس لیے جمال نے کچھ دیر حسینہ کا انتظار کیا۔ جب وہ نہ آئی تو وہ بھی اوپر چلا گیا۔ خالی چھت دیکھ کر اسے زبردست حیرت کا جھٹکا لگا۔ چھت پر کوئی بھی نہیں تھا۔ اس سوچ میں پڑ گیا کہ حسینہ کہاں گئی۔ وہ چھت پر چلتا ہوا آگے بڑھا اور نیچے کی طرف دیکھنے لگا۔ حسینہ اوطاق سے نکل کر کھیتوں کی طرف جا رہی تھی۔ اس بات نے جمال کو اور زیادہ حیرت زدہ کر دیا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے حسینہ کو اوطاق میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا اور اس کے داخل ہونے پر وہ دکھائی نہ دی۔ اب اس کے چھت پر آ جانے پر حسینہ کو اس ڈیرے سے باہر جاتے ہوئے دکھائی دی۔ ضرور کچھ گڑبڑ تھی۔ جب حسینہ ڈیرے کے اندر تھی تو ویسے کیوں دکھائی نہ دے رہی تھی؟ بار بار اس کے ذہن میں حسینہ کا خیال آ رہا تھا۔ حسینہ اوپر اور نیچے کے کمرے میں نہیں تھی، اگر ہوتی تو وہ ضرور نظر آتی۔ انہی سوچوں میں اسے چارپائی پر لیٹے لیٹے نیند آ گئی۔ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ کوئی ڈیرے میں آیا تھا۔ اس نے جب دیکھا تو اسے حسینہ نظر آئی۔ حسینہ کو دیکھ کر خوشی کے مارے اس کا دل جھوم اٹھا۔ حسینہ کے سر پر ایک گٹھڑی تھی۔ اس گٹھڑی میں کیا تھا؟ اس نے پوچھا۔ سائی پتہ نہیں کیا ہے، یہ منشی رحیم نے دی ہے اور کہا ہے کہ اسے اوپر کمرے میں رکھاؤ۔ حسینہ نے بتایا۔ ہاں، اس گٹھڑی کو اوپر رکھاؤ، جمال نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ حسینہ جیسے ہی اوپر گئی تو جمال نے جلدی سے ڈیرے کا دروازہ بند کر دیا۔ اس کی خوشی کے مارے انگ انگ پڑک رہا تھا۔ اس نے دل میں ارادہ کر لیا تھا چاہے کچھ بھی ہو جائے آج حسینہ کے ہاتھوں سے بچ کر نہیں جا سکتی۔ وہ بڑی تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اوپر کمرے میں حسینہ کے پیچھے پہنچ گیا۔ کمرے میں جا کر وہ دنگ رہ گیا۔ حسینہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ ایک کالی ناگ کنڈلی مارے ہوئے بیٹھا تھا۔ اس کے فن کا رخ اس کی جانب تھا۔ ناگ کو دیکھ کر وہ گھبرا گیا۔ خوف کے مارے اس کے چہرے سے پسینے پھوٹ پڑے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ حسینہ کہاں گئی اور اس کی جگہ یہ کالا ناگ کہاں سے آ گیا؟ اس سے پہلے کہ یہ کالا ناگ اس پر حملہ کر دے، وہ تیزی کے ساتھ پلٹا اور نیچے آ گیا۔ نیچے آنے پر جمال کو ایک اور جھٹکا لگا۔ حسینہ ڈیرے کا دروازہ کھول کر باہر جا رہی تھی۔ اس نے اپنے سر کو زوردار جھٹکا دیا اور حسینہ کو دیکھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اس نے خود اپنی آنکھوں سے حسینہ کو کمرے میں جاتا ہوا دیکھا، لیکن وہ اوپر کی بجائے نیچے تھی۔ حسینہ کی بے اختیار نظر اس پر پڑی تو وہ مسکراتے ہوئے باہر نکل گئی۔
شام گئے جب عبدالرحیم ڈیرے پر آئے، اس نے جمال کو سوچوں میں گم پایا۔ بتائیں، خیریت ہے نا؟ خیریت ہے، مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے، جمال نے کہا۔ ہاں پوچھو۔ کیا حسینہ واقعی ہی رشید کی بیٹی ہے؟ جمال نے پوچھا۔ عبدالرحیم اس کی بات پر گہری سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے کوئی مشکل سوال کر ڈالا ہے منشی، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ خیال آپ کو کیسے آیا؟ میں بس ایسے ہی پوچھ رہا ہوں۔ حسینہ رشید کی سگی بیٹی نہیں ہے، وہ اسے کھیتوں سے لے کر آیا ہے۔ اس نے اپنے طور پر اس کے والدین کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کی، مگر اس کے والدین کا کوئی سراغ نہ ملنے پر اس نے حسینہ کو اپنے گھر میں رکھا جب سے وہ اس کے پاس آئی ہے۔ عبدالرحیم نے بتایا۔ اس کا مطلب ہے کہ میرا شک درست نکلا، جمال نے کہا۔ کیسا شک سائیں؟ عبدالرحیم نے حیرانی سے پوچھا۔ یہی کہ حسینہ رشید کی بیٹی نہیں ہے سائیں، حسینہ بہت اچھی لڑکی ہے۔ وہ ان دونوں میاں بیوی کا بہت خیال رکھتی ہے، جتنا اس کی سگی بیٹی بھی شاید نہ رکھتی۔ کیا وہ اپنے منہ بولے ماما کی بھی خدمت کرتی رہی؟ میرا خیال کب کریں گی؟ جمال نے کہا۔ اس بات پر عبدالرحیم مسکرانے لگا۔ سائیں آپ کو بہت جلتی ہے، کیا کروں، یہ ظالم چیز ایسی ہے، مجھ سے صبر نہیں ہوتا۔ سائیں میں کچھ کرتا ہوں، عبدالرحیم نے کہا، لیکن جلدی کرو، جمال نے بے صبری سے کہا۔ عبدالرحیم کسی گہری سوچ میں غرق ہو گیا۔ ایسی کیفیت جب بھی اس پر سوار ہوتی تو وہ مسئلے کا حل نکال لیتا۔ عبدالرحیم کو سوچ میں غرق دیکھ کر جمال سمجھ گیا کہ میرا کام اب ہونے والا ہے۔ سائیں، حسینہ کو کسی کام سے ڈیرے میں بھیجوں گا، وہ جیسے ہی ڈیرے میں داخل ہوگی تو دروازہ بند کر دینا، پھر جو ہوگا میں سنبھال لوں گا، عبدالرحیم نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ یہ کی نا تم نے مردوں والی بات، جمال خوش ہوتے ہوئے کہنے لگا۔ کیا کریں سائیں، مجھ سے آپ کی حسینہ کے لیے بےتابی دیکھی نہیں جا سکتی، اس لیے میں یہ قدم اٹھانے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ بڑے سائیں میری بات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اگر حسینہ نے شکایت کی تو میں بھی بول دوں گا کہ وہ جھوٹ کہہ رہی ہے، میں خود ڈیرے میں موجود تھا۔ یہ چھوٹے سائیں کو بدنام کرنا چاہتی ہے، عبدالرحیم نے اپنی مونچھوں پر تاؤ دیتے ہوئے کہا۔ جمال اس کی بات سن کر خوش ہو گیا اور کچھ رقم عبدالرحیم کی جیب میں زبردستی ٹھونس دی۔ ارے سائیں، اس کی کیا ضرورت تھی؟ یار رکھ لو، یہ میری طرف سے خرچ ہے، جمال نے کہا۔ سائیں، ہم آپ کے ملازم ہیں، یہ نہ بھی ملے پھر بھی ہم آپ کی خدمت کرتے رہیں گے، عبدالرحیم نے کہا۔ دوسرے دن عبدالرحیم کھیتوں کی طرف جاتے ہوئے جمال کو ہوشیار کر گیا۔ جمال کے دل میں بہت خوشی تھی۔ عبدالرحیم کی یہ خاص بات تھی کہ وہ جو وعدہ کر لیتا تھا اسے نبھاتا تھا۔ جمال کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی، وہ آنے والے لمحات کے تصور سے ہی خوش ہو گیا۔ اب اسے حسینہ کا انتظار تھا۔ دروازے سے حسینہ کو اندر آتا دیکھا، جمال کا دل خوشی سے عبدالرحیم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا۔ وہ تیزی سے چارپائی سے اٹھا اور دروازہ بند کر دیا۔ آج تو میرے ہاتھوں سے بچ کر نہیں جائے گی اے حسینہ، تم نے مجھے بہت تڑپایا ہے، جمال نے خود کلامی کرتے ہوئے کہا۔ جمال حسینہ پر جھپٹنے کے لیے پیچھے مڑا تو وہاں اسے نہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ اس نے خود حسینہ کو ڈیرے میں داخل ہوتے دیکھا تھا، اس کی نظریں دھوکہ کیسے کھا سکتی تھی؟ ڈیرے کے اندر سے حسینہ اتنی جلدی کہاں غائب ہو گئی؟ سانپ کی پھنکار پر نوجوان ایک دم چونک اٹھا، وہی کالا ناگ اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ سانپ کو دیکھ کر جمال پوری طرح خوفزدہ ہو گیا اور بدحواس ہو کر ڈیرے سے باہر نکل گیا۔ عبدالرحیم نے جب جمال کو ڈیرے سے باہر بدحواسی کے عالم میں آتے دیکھا تو لپک کر اس کے پاس آیا۔ سائیں کیا ہوا؟ جمال نے کہا کہ اندر کالا ناگ ہے۔ عبدالرحیم نے حیرت سے جمال کی طرف دیکھا۔ ہاں وہی کالا ناگ، کہیں وہ حسینہ کو ڈس نہ لے، آؤ اندر چلیں، جمال کہنے لگا۔ اندر حسینہ نہیں ہے، عبدالرحیم حیرانگی سے پوچھنے لگا۔ حسینہ اندر کیسے نہیں ہے؟ میں نے خود حسینہ کو ڈیرے کے اندر جاتے دیکھا تھا، میں نے بھی اسے ڈیرے کے اندر جاتے دیکھا تھا، مگر اب نہیں ہے، عبدالرحیم نے کہا۔ چلو آؤ دیکھتے ہیں۔ عبدالرحیم کو آگے بڑھتا دیکھ کر جمال بھی اس کے پیچھے چل پڑا اور ڈیرے میں کالا ناگ غائب تھا، حسینہ بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے کہا تھا نا حسینہ اندر نہیں ہے، جمال نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ واقعی تم ٹھیک کہہ رہے ہو، وہ حسینہ اندر نہیں ہے۔ عبدالرحیم سوچ میں پڑ گیا۔ اگر وہ ڈیرے کے اندر نہیں ہے تو کہاں گئی؟ تم نے اسے اوپر جا کر دیکھا، کہیں وہ اوپر تو چلی گئی ہو، عبدالرحیم نے سیڑھیوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ سیڑھیوں پر کالا ناگ بیٹھا تھا تو وہ حسینہ کیسے اوپر جا سکتی تھی؟ سمجھ نہیں آ رہی، وہ کالا ناگ اور حسینہ کہاں چلے گئے؟ ابھی وہ دونوں وہیں کھڑے تھے کہ باتھ روم سے نکلتی حسینہ نے ان دونوں کو مسکراتے ہوئے دیکھا اور بولی، چاچا میں نے پوٹلی وہاں پر رکھ دی ہے اور اب میں کھیتوں کی طرف جا رہی ہوں، کام بہت ہے اور آج ہی ختم کرنا ہے اسے۔
اس سے پہلے کہ وہ دونوں سنبھلتے حسینہ تیزی سے ڈیرے سے باہر نکل گئی۔ وہ دونوں حیرت سے اسے باہر جاتا دیکھتے رہ گئے۔ سائی، میں نے آپ کو ایک موقع دیا تھا اور آپ نے وہ بھی گنوا دیا۔ دیکھ لو، وہ ڈیرے کے اندر ہی تھی اور اب میں دوبارہ حسینہ کو اندر نہیں بھیج سکتا، ورنہ ہاری اور خواتین کو شک ہو جائے گا۔ حسینہ کے شور مچانے پر وہ اسی کے حق میں گواہی دیں گے۔ ہاں، حسینہ ڈیرے میں تھی، مگر وہ کالا منحوس ناگ ڈیرے میں ایسا آیا کہ میں بدحواس ہو گیا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا اور یہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ جمال نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا، یہ تمہارا وہم ہے، ڈیرے میں کالا ناگ نہیں تھا، ورنہ وہ حسینہ ڈیرے سے باہر بھاگ جاتی۔ عبدالرحیم نے کہا۔ وہ کچھ دیر جمال کے پاس بیٹھ کر چلا گیا۔ جمال اس کے جانے کے بعد چارپائی پر لیٹ گیا اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہو کیا رہا ہے، اس کی نظریں کیسے دھوکہ کھا سکتی ہے۔ اچانک ناگ فنکار پر پھر سے سنائی دی۔ اس نے جھک کر چارپائی کے نیچے دیکھا تو کالا ناگ چارپائی کے نیچے موجود تھا۔ جوان پر خوف طاری ہو گیا۔ ناگ چارپائی کے نیچے سے نکل کر اب آہستہ آہستہ ڈیرے سے باہر نکل گیا۔ کالے ناگ باہر جانے پر جمال سوچ میں پڑ گیا۔ حسینہ اور کالے ناگ میں ضرور کوئی نہ کوئی تعلق ہے۔ کالا ناگ حسینہ کو بچانا چاہتا تھا، اس لیے وہ عین موقع پر ہی آتا تھا۔ جمال نے اپنا ارادہ تبدیل کیا۔ جمال صبح کے وقت ڈیرے میں آیا تو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا کہ اس کی آمد سے پہلے ہی حسینہ ڈیرے میں موجود تھی۔ حسینہ کو دیکھ کر وہ سب کچھ بھول گیا اور جمال نے حسینہ کو زبردستی اپنی باہوں میں لینے کی کوشش کی، مگر وہ اس سے زیادہ پھرتیلی نکلی اور چکنی مچھلی کی طرح اس کی باہوں سے نکل گئی۔ پھر وہ آگے بڑھا اور اس نے پیچھے سے حسینہ کی چوٹی پکڑ لی۔ حسینہ غصے سے پلٹی اور جمال کو اس کی غصے کی پرواہ نہ تھی۔ وہ اپنی ہوش آج ہر صورت پوری کرنا چاہتا تھا۔ حسینہ نے غصے سے ایک زوردار تھپڑ جمال کے چہرے پر دے مارا اور جمال کے تھپڑ پڑنے پر 14 طبق روشن ہو گئے۔ کچھ دیر تک جمال کو اپنے ارد گرد تارے گھومتے نظر آ رہے تھے۔ ہوش آنے پر اس نے حسینہ کو غور سے دیکھا اور پوچھا، تم کون ہو؟ میں جو بھی ہوں، تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھ پر بری نظر ڈالنے کی؟ میں عام لڑکی نہیں ہوں، میرا تعلق جنات کے قبیلے سے ہے۔ میں رشید ہاری کی مالی امداد کرنا چاہتی تھی، مگر وہ انتہائی خوددار انسان ہے۔ وہ میری کوئی مدد قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اس لیے مجھے گمشدہ لڑکی کا منصوبہ کرنا پڑا۔ ان کے ساتھ رہتے ہوئے میں گھر کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹاتی، پھر وہ بیمار ہو گیا تو کام کرنے کے لیے تمہارے گھر چلی گئی۔ تمہاری مجھ پر بری نگاہ تھی، میں سب کچھ سمجھتے ہوئے تمہیں دھوکہ دے رہی تھی۔ میں کالے ناگ کا روپ دھار لیتی تھی کہ کسی طرح تم باز آ جاؤ۔ جب تم باز نہیں آئے تو مجبوراً تمہیں سبق سکھانے کا خیال دماغ میں آیا۔ تم اسی وقت مرغا بن جاؤ، ورنہ تم اپنی جان سے جاؤ گے۔ جمال نے جن زادی کے حکم کی تعمیل کی۔ جمال نے کہا، میں آج کے بعد تمام لڑکیوں کو اپنی بہن سمجھوں گا اور میں کسی مجبور لڑکی کو اپنی جنسی خواہش کا نشانہ نہیں بناؤں گا۔ جن زادی نے کہا، میرا راز کبھی فاش نہیں کرو گے۔ جمال نے کہا، نہیں کروں گا۔ جس دن تم نے میرا راز فاش کیا وہ دن تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ ناظرین، ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔